بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دمشق شہر کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہ قبیلہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، کیونکہ اس قبیلے کے مشرق کی طرف ایک ندی بہتی تھی، مغرب کی طرف ایک بلند پہاڑ تھا جو کہ اس قبیلے کو آنے والے بڑے بڑے طوفانوں اور آندھیوں سے بچاتا تھا۔ شمال کی طرف ایک چھوٹا سا بازار بنا ہوا تھا جس میں اس قبیلے کے اور دمشق شہر کے چھوٹے بڑے تاجر آ کر تجارت کرتے، اور اس کے جنوب کی طرف ایک دوسرا گاؤں آباد تھا جو کہ اس قبیلے سے مختلف تھا، کیونکہ وہ قبیلہ مسلمانوں کا تھا لیکن وہ گاؤں عیسائیوں کا تھا۔ اس قبیلے کی خواتین بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ وہ قبیلہ تقریباً 30 خیموں پر مشتمل قبیلہ تھا۔ وہ قبیلہ آبادی کے لحاظ سے بڑا تو نہ تھا، لیکن اس قبیلے کے جتنے بھی مرد اور عورتیں تھیں وہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور عقل مند تھیں۔ وہ قبیلہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس قبیلے کے سردار نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق شہر کو فتح کر لیا تو وہ بڑا خوش ہوا، کیونکہ انہیں عیسائیوں کے گاؤں سے ہر وقت خوف رہتا، کیونکہ عیسائی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اس قبیلے کے سردار کے پاس کم سپاہی ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ والے گاؤں کے سردار کو محصولات یعنی کہ ٹیکس ادا کرتا تھا۔ اگر وہ سردار ان عیسائیوں کے سردار کو ٹیکس ادا نہ کرتا تو اس قبیلے کا راستہ جو اسی گاؤں کے پاس سے گزر کر بڑے بڑے شہروں میں جاتا تھا، وہ راستے میں اس قبیلے کے سردار کے سپاہیوں پر حملہ کر کے ان سے سب کچھ چھین لیتے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی ان کے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیتے۔ اور اسی وجہ سے اس قبیلے کا سردار اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس گاؤں کے سردار کو اچھا خاصا ٹیکس دیتا تاکہ وہ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق شہر کو فتح کیا تو قبیلے کا سردار بہت خوش ہوا۔ اس نے قبیلے میں بہت بڑے جشن کا انتظام کیا، حتیٰ کہ اسے اس عیسائیوں کے سردار کی طرف سے خط ملا کہ اگر تم نے اپنے قبیلے میں سلطان کی فتح کا جشن کیا تو تمہارے قبیلے کی ہر عورت کی عزت کو لوٹ لیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور تمہارے مردوں کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن اس سردار نے دوبارہ اس کی طرف پیغام لکھا کہ اب اس شہر پر تم جیسے عیسائیوں کی حکومت نہیں، بلکہ اس شہر پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے۔ اگر تم نے میرے ایک دمبے کے بال کو بھی ہاتھ لگایا تو تم سلطان کی غضب سے نہیں بچ سکو گے۔ اور اس سردار کے اس جواب کے بعد وہ عیسائی سردار بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے غضب کو جانتا تھا۔ دوستو، یہاں کو بتاتے چلیں کہ گاؤں اور قبیلے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آخر پہلے دور میں قبیلے کیوں ہوتے تھے اور قبیلے کس قسم کے ہوتے تھے؟ دوستو، قبیلہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ کچے یا پکے مکانوں کی بجائے خیمے بنا کر رہتے ہیں، اور بہت سے خیموں پر مشتمل ایک قبیلہ کہلاتا ہے، اور اس خیمے میں رہنے والے لوگوں کی ہر مشکل اور حفاظت کا ذمہ ایک سردار ذمہ دار ہوتا ہے، جو کہ ان قبیلے والوں کی ذمہ داری سے بنایا جاتا ہے، اور وہی سردار ان کو ہر قسم کی مشکلات سے ہی وہی سردار بچاتا ہے۔ تو دوستو، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ قبیلہ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح کے بعد اس سردار نے اب اس گاؤں کے عیسائی سردار کو محصولات دینا بند کر دیا۔ اب ان کا اچھا خاصا سونا جو وہ محصول دینے میں خرچ کرتا تھا وہ اس کے پاس جمع ہونے لگا۔ اب اس کا قبیلہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ قبیلہ 30 خیموں کی جگہ 50 خیموں پر مشتمل ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس قبیلے میں امن اور روزگار کو دیکھ کر ادھر ادھر کے لوگ اس قبیلے میں بسنے لگے، اور وہ قبیلہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ لیکن اسی دوران اس قبیلے کو ایک ایسے مسئلے نے آن گھیرا جس نے اس قبیلے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اصل میں مسئلہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ قبیلے کا سردار صبح سویرے اپنے خیمے سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد نکلا تو اتنے میں قبیلے کا ایک آدمی دوڑتا ہوا سردار کے خیمے کے پاس آیا اور کہا کہ حضور، میری تو دنیا لٹ گئی، میں برباد ہو گیا، اب میری مدد کریں۔ یہ سن کر سردار حیران ہو گیا اور کہا، نوجوان بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، تم اتنی بری طرح رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور، رات کو پتہ نہیں مجھے اور میری بیوی کو اچانک نیند آ گئی، اور اتنی گہری نیند ہمیں کبھی نہیں آئی، اور جب ہماری صبح آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ میرے 4 سال کا معصوم بچہ غائب تھا۔ ہم نے پورے خیمے میں تلاش کیا، کہیں اٹھ کر چلا گیا ہو، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ سردار نے کہا، کیا وہ چل سکتا تھا؟ تو اس نے کہا، جی ہاں حضور، وہ تھوڑا بہت چل سکتا تھا۔ تو سردار نے کہا کہ تم اسے قبیلے میں تلاش کرو، وہ ادھر ہی کہیں ہوگا۔ اس نے کہا، حضور، میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے پورے قبیلے میں اس کو تلاش کیا، لیکن میرا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ یہ سن کر سردار نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اپنے سپاہی تمہارے بیٹے کی تلاش میں لگا دیتا ہوں۔ سارا دن سپاہی تلاش کرتے رہے، لیکن اس کے بچے کا پتہ نہ چلا۔ اگلے دن پھر ایک آدمی سردار کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا، حضور، میرا بچہ جو کہ 5 سال کا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔
اور اس نے بھی ویسے ہی صورتحال بتائی کہ حضور رات کھانا کھاتے ہی ہمیں گہری نیند آئی، جس کی وجہ سے ہمیں خیال نہ رہا ہمارا بچہ رات کو اٹھا تھا یا نہیں۔ جب صبح آنکھ کھلی تو ہمارا بچہ غائب تھا۔ سردار بڑا پریشان ہوا، اس نے پھر سے سپاہی تلاشی میں لگا دیے۔ وقت گزرنے لگا اور ہر روز اس قبیلے سے ایک بچہ غائب ہونے لگا۔ وہ قبیلہ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے نکلا تھا، وہ سردار بڑا پریشان ہو گیا اور آئے دن اس قبیلے کے بچے غائب ہونے لگے۔ پہلے تو اس کو شک ہوا کہ شاید بچے ہمارے ساتھ والے عیسائی گاؤں کا سردار اغوا کر رہا ہے تاکہ وہ ہمارے قبیلے کو کمزور کر سکے، لیکن پھر اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ پتہ کر لیا کہ اس سردار کا اس کام میں کوئی ہاتھ نہیں، کیونکہ وہ سردار پچھلے 15 دنوں سے حلب شہر کی طرف چلا گیا ہے، لہٰذا وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ سردار بڑا پریشان تھا کیونکہ ہر آئے دن اس قبیلے سے بچے غائب ہونے لگے۔ قبیلے کی خواتین و مرد کے درمیان ہلچل مچ گئی، کیونکہ جن کے بچے غائب ہوں اس گھر میں سکون کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ سردار بڑا پریشان تھا، اس کو اپنی پریشانی کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ اتنے میں وہ ایک دن پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کے دل میں کچھ خیال آیا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ پوچھتے پوچھتے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں جا پہنچا۔ سلطان نے کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایک بوڑھی عورت سلطان کے پاس مقدمہ لے کر آئی، اور جب سلطان نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا تو وہ سردار اب حیران و پریشان ہو گیا اور اس کے دل کو اطمینان ملا کہ ضرور سلطان میرا بھی مسئلہ حل کرے گا۔ وہ بوڑھی عورت سلطان کے پاس آئی اور کہا، حضور میری ایک شکایت ہے۔ سلطان نے کہا، بوڑھی اماں بتاؤ تمہیں کیا شکایت ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، میرے گھر میں پرندے بھی نہیں آتے۔ پھر وہ بوڑھی عورت نے شکایت لگا کر وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کا گھر اناج سے بھر دو۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، حضور اس بوڑھی عورت نے عجیب و غریب شکایت لگائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا گھر اناج سے بھر دو؟ تو سلطان نے کہا کہ قاضی صاحب، کیڑے مکوڑے اور پرندے اس گھر میں جاتے ہیں جہاں کچھ کھانے پینے کا سامان موجود ہو۔ اس بوڑھی عورت نے پردے میں بات کرتے ہوئے کہا، تاکہ میرے سلطان کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ لیکن اس بوڑھی عورت کی بات کا مطلب یہی تھا کہ میرے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو موجود نہیں۔ یہ سن کر قاضی بھی بڑا حیران ہو گیا اور وہ قبیلے کا سردار بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک منصف اور بہادر انسان ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہے۔ اب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قبیلے کے سردار کو کہا کہ جس طرح تمہارا قبیلہ شروع سے لے کر اب تک اتنی مشکلات کا سامنا کرتا رہا ہے، لیکن اس نے ہر مشکلات کا سامنا تو کر لیا، اب اس مشکل سے تیرا قبیلہ نکل جائے گا۔ پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا، حضور پہلے میرا شک اس عیسائی قبیلے کے سردار پر گیا، کیونکہ ہماری اس سے لمبے عرصے سے دشمنی چل رہی تھی، لیکن میں نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ کروایا کہ وہ سردار کئی دنوں سے حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا ہے، لہٰذا ہمارے قبیلے کے بچے غائب ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے نوجوان، آج کی رات تم یہیں میرے محل میں ٹھہرو، کل صبح ہی تمہارے اس مسئلے کا حل نکال دوں گا۔ اس نوجوان کو اطمینان ملا، سفر سے تھکا ہارا تھا، لہٰذا وہ آرام کرنے کے لیے سلطان کے مہمان خانے میں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس قبیلے کے بارے میں مجھے مکمل معلومات چاہیے، آخر اس قبیلے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس قبیلے کے بچے غائب ہونے لگے۔ اگلی صبح وہ سلطان کا سپاہی اس قبیلے کے بارے میں مکمل معلومات لے کر حاضر ہوا اور سلطان کو بتایا، حضور وہ قبیلہ چونکہ تھوڑے بہت خیموں پر مشتمل ہے، لیکن اس قبیلے کی خواتین بہت خوبصورت ہیں، لہٰذا ان کے بچے بھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین و فطین ہیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان سمجھ گیا کہ ان کے بچوں کو جو بھی غائب کر رہا ہے وہ ضرور ان بچوں کو منڈی میں بیچنے کے لیے لے جائے گا تاکہ اتنے خوبصورت بچوں کی اچھی سے اچھی قیمت میں وصول کر سکے۔ لیکن یہ بات سلطان بھی جانتا تھا کہ انسانوں کی منڈی میں چھوٹے بچے نہیں بکتے، لہٰذا وہ غلام ضرور ان بچوں کو خفیہ طریقے سے بیچے گا یا پھر ان کو بڑے بڑے زمینداروں یا کلاداروں کے پاس لے جائے گا، اور وہ کلادار ان بچوں کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دے کر ان کو ایک بڑا جنگجو بنائیں گے۔ اگلی صبح جب کھلی کچہری لگی تو وہ سردار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بے شک تمہارا قبیلہ بہادر سپاہیوں پر مشتمل ہے، لیکن تمہارے قبیلے میں کوئی ایسا غدار موجود ہے جو بچوں کو اغوا کرانے میں شامل ہے؟ تو اس نے کہا، حضور پھر اس اغوا کار کو میں کیسے پکڑوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہے سردار، جو بازار تمہارے قبیلے کے ساتھ موجود ہے، کل صبح تم اس کے بازار میں ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر جانا، اور اتنا بھیس بدلنا کہ تم اپنے قبیلے کا بھی آدمی نہ پہچان سکے۔ اس بازار میں جانے کے بعد تم ایک دو تاجروں سے یہ کہنا کہ میں حلب شہر سے آیا ہوں،
میں نے 4 سے 5 سال کا بچہ خریدنا ہے، کیا کوئی ایسا تاجر ہے جو مجھے 4 سے 5 سال کا بچہ خرید کر دے؟ اس کے لیے بھاری رقم دینے کو تیار ہوں۔ تو سردار نے کہا حضور اس سے کیا ہوگا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تم بازار میں چند تاجروں سے بچے کی خریداری کی بات کرو گے تو یہ بات پورے بازار میں پھیل جائے گی، اور مجھے شک نہیں یقین ہے کہ وہ اغوا کار اسی بازار میں موجود ہوگا یا اس کے کچھ نہ کچھ وہاں پر جاسوس موجود ہوں گے، اور جب یہ بات اس تک پہنچے گی تو وہ خود تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں بچے کی پیشکش کرے گا۔ یہ بات سردار کو پسند آ گئی اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو اگلی صبح وہ اپنے بازار میں ایک عام آدمی کے بھیس میں پہنچ گیا۔ 1-2 تاجروں سے کہا کہ حضور میں حلب شہر سے آیا ہوں، میرے مالک کو 4 سے 5 سال کا بچہ چاہیے، کیا کوئی ایسا تاجر یہاں ہے جو مجھے 4 سے 5 سال کا بچہ فروخت کر سکے، اور اس کے لیے میں 500 سونے کے سکے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ تاجر کہنے لگا بے شک تمہارے پاس رقم بہت ہے، لیکن تم جانتے ہو اتنے چھوٹے بچے کا ملنا مشکل ہے، لہٰذا تمہیں یہ بچہ یہاں نہیں ملے گا، تم کسی اور جگہ چلے جاؤ یا پھر جہاں غلاموں کی منڈی لگتی ہے تم وہاں چلے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں چلا جاتا ہوں۔ وہ سردار بھی ان تاجروں سے بات کرنے کے بعد بازار کی نکر پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ بات چلتی چلتی اسی اغوا کار تک پہنچ گئی کہ اس بازار میں ایک ایسا تاجر آیا ہے جو 4 سے 5 سال کا بچہ خریدنا چاہتا ہے، اور وہ بھی 500 سونے کے سکوں کے عوض، کیونکہ اس وقت ایک اچھا خاصا غلام 100 سونے کے سکوں میں مل جاتا تھا۔ لہٰذا اتنی بڑی پیشکش کو دیکھ کر اغوا کار اس سردار کے پاس گیا جس نے ایک عام آدمی کا ایک عام تاجر کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں بچہ مل جائے گا، لیکن اس کے لیے تم نے جو رقم کہی ہے وہ دینی پڑے گی۔ سردار نے کہا کہ میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے 500 سونے کے سکوں کی تھیلی اس کے حوالے کی اور کہا کہ تم بچہ دو۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یہیں انتظار کرو، میں ابھی بچہ لے کر آ رہا ہوں۔ وہ سردار جان چکا تھا کہ یہ مجھے ساتھ نہیں لے جائے گا، اس نے جہاں بچے چھپائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی جگہ پر دوسرے آدمی اسی بھیس میں بٹھا دیا اور خود اس اغوا کار کا پیچھا کرنے لگا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ اغوا کار ایک غار کے دہانے پر جا کر رکا۔ وہ بھی جھاڑیوں میں پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اور اغوا کار کے اندر داخل ہونے کے بعد جیسے ہی وہ سردار اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے جتنے بھی قبیلے کے بچے غائب ہوئے وہ اسی غار میں بندھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک بچے کو وہ اغوا کار کھول رہا تھا تاکہ سردار کے حوالے کر سکے۔ اتنے میں سردار کے سپاہی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے سپاہی اس غار میں پہنچ گئے اور ان پر حملہ کر دیا، اور غار میں موجود اس کے اغوا کار سپاہیوں کو مار دیا۔ اس کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ وہ سردار ان تمام بچوں کو لے کر اپنے قبیلے پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا تو اس نے کہا کہ حضور اس قبیلے کے بچے بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور اس طرح کے بچے غلاموں کی منڈیوں میں بڑی بڑی قیمتوں میں فروخت کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمارا یہی پیشہ ہے، ہم بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کو بیچ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی، اور وہ سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ جب تک ہمارے درمیان ہمارا عظیم سلطان موجود ہے اس وقت تک کوئی بھی دشمن ہمیں خراج تک نہیں پہنچا سکتا۔